آج ہم ایک ایسی ہستی کی کہانی جانیں گے جو سب سے بڑا دھوکہ باز کہلایا۔ اسلامی روایات کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کا انجام کتنا ڈرامائی تھا۔ چلیں کہانی کو بالکل آخر سے شروع کرتے ہیں۔ تصور کیجئے پوری کائنات میں ایک دوڑ لگی ہے اور بھاگنے والے کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ وہ زمین پر بھاگ رہا ہے، ہوا سے بھی تیز، اور اس کے پیچھے ہیں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو ابلیس یعنی شیطان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ گہرے سے گہرے سمندروں میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اونچے سے اونچے آسمانوں تک جاتا ہے، لیکن بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ملک الموت قدم بقدم اس کے قریب آ رہے ہیں۔ آخر کار تھک کر ہار کر وہ ایک ویران زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کے دھوکے اور فریب کا لمبا دور ختم ہو گیا، لیکن یہ سب اس انجام تک پہنچا کیسے؟ اس کے آخر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ابتدا میں جانا پڑے گا۔ تو آئیے اس کہانی میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ایک عبادت گزار کا چھپا ہوا غرور، یعنی ایک نیک جن سے سرکش باغی تک کا سفر۔ شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ برائی کی علامت بننے سے پہلے ابلیس کوئی معمولی ہستی نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی پرہیزگار جن تھا۔ تو اس کی کہانی شروع ہوتی ہے بہت پہلے۔ وہ بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا تھا، ایک جن جس کا نام طاؤس تھا۔ پھر ہزاروں سال اس نے اتنی عبادت کی کہ آسمان اور زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر ایک وقت آیا جب زمین پر جنات نے فساد مچایا تو اسی نے فرشتوں کی فوج کی قیادت کی اور امن قائم کیا۔ لیکن اسی کامیابی نے اس کے دل میں تکبر کا ایک چھوٹا سا نظر نہ آنے والا بیج بو دیا، ایک خیال، میں سب سے بہتر ہوں۔ اور یہی تکبر ہمیں اس فیصلے کی گھڑی پر لے آتا ہے جس نے انسانیت کی تقدیر ہی بدل دی۔ یہ تھی اطاعت کی آزمائش، یعنی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو اس نے تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ پہلے انسان کے سامنے سجدہ کریں۔ اب یہ سجدہ آدم کی عبادت کے لیے نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے حکم کی خالص اطاعت کا ایک امتحان تھا۔ تو اس خدائی حکم پر رد عمل کیا تھا؟ فرشتوں نے جیسے ہی حکم سنا وہ فوراً بغیر کسی سوال کے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس وہ کھڑا رہا۔ اس نے اللہ کے حکم کے آگے منطق اور دلیل پیش کرنا شروع کر دی، اور اس نے کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ بس یہی ایک جملہ تھا جس نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اس کی 20,000 سال کی عبادت ایک لمحے میں خاک ہو گئی۔ اس کی عقل اور اس کا تکبر اس کی فرما برداری پر حاوی ہو گئے۔ تو جب اسے رحمت سے نکال دیا گیا، ابلیس نے معافی نہیں مانگی، نہیں، اس نے کچھ اور مانگا، اس نے وقت مانگا۔ اور مہلت ملنے پر اس نے اپنا مشن واضح کر دیا، انسانیت کو گمراہ کرنا۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے اس نے قیامت کے دن تک مہلت مانگی، پھر اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان پر ہر طرف سے حملہ کرے گا، وہ وسوسوں کا استعمال کرے گا تاکہ دلوں میں شک پیدا ہو، وہ ہر لالچ کو ایک مخلصانہ مشورے کا لباس پہنائے گا، اور وہ انسان کی لافانی ہونے اور طاقت حاصل کرنے کی خواہش کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اور اس کی پہلی مثال ہمیں جنت کے باغ میں ہی مل گئی تھی۔ تو دشمن تو بہت چالاک اور انتھک ہے، لیکن انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑا گیا۔ اسلامی روایات میں شیطانی اثر سے بچنے کے لیے ایک واضح حکمت عملی بتائی گئی ہے۔ یہ بہت ہی سادہ لیکن طاقتور چیزیں ہیں، جیسے کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ غصے یا شک کے وقت اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگنا اسے دور بھگا دیتا ہے۔ نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت پر مامور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر جیسے سبحان اللہ کہنا ان گرہوں کو کھولتا ہے جو شیطان دل پر لگاتا ہے، اور غصے میں وضو کرنا غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آیت الکرسی کی طاقت کا راز خود شیطان نے ہی کھولا تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ ایک انسان کے گھر چوری کرنے آیا اور پکڑا گیا، تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے خود بتایا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو وہ قریب نہیں آ سکتا۔ سوچئے، سب سے بڑے جھوٹے کے منہ سے نکلی ہوئی ایک سچی بات۔ چلیں اب کہانی کے آخر کی طرف واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب ختم کیسے ہوتا ہے۔ ہزاروں سال کی اس جنگ کے بعد وہ آخری تعاقب جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا اب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اس کی ساری طاقت اور چالاکی کے باوجود وہ چھپ نہیں سکا۔ جب وہ کہیں نہیں ملا تو اسے ڈھونڈنے کے لیے جہنم سے 2,10,000 خوفناک شکاری کتے 3 لہروں میں بھیجے گئے۔ کائنات کے ہر کونے میں بھاگنے کے بعد آخر کار اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ تھکا ہارا، شکست خوردہ زمین پر گر پڑتا ہے۔ یاد ہے اس نے ایک بار تکبر سے کیا کہا تھا؟
जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तौबा की पेशकश की तो उसने कहा था, मैंने आदम को तब सजदा नहीं किया जब वो जिंदा थे, तो अब क्या करूं जब वो मर चुके हैं। यानी आदम की कब्र पर झुकने से भी साफ इनकार। फिर मलकुल मौत उसके करीब आते हैं और एक आखिरी ऐसी बात बताते हैं जो उसके वहम व गुमान में भी नहीं थी। मलकुल मौत उससे पूछते हैं, क्या अब तू आदम को सजदा कर रहा है? क्योंकि जिस जमीन पर वो बेबस होकर गिरा था वो कोई आम जमीन नहीं थी, वो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र थी। वो एक काम, वो एक सजदा जो उसने अल्लाह की इताअत में करने से इनकार कर दिया था, आज उसे वही काम शिकस्त की हालत में करने पर मजबूर कर दिया गया। और इस तरह ये मामला खत्म हुआ। ये कहानी हमें एक गहरा सबक देती है कि तकब्बुर हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है, जबकि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। असल जंग तो इंसान के अपने दिल के अंदर है और आजिज़ी और तकब्बुर के दरमियान इंतखाब ये हर रोज़ का फैसला है।